وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا بیان چل رہا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے النجوم ستارے پیدا کیے، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تاکہ خشکی اور سمندر کی اندھیریوں میں تم ان کے ذریعے سے راہ تلاش کر پاؤ۔ آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر بھی ستاروں کی اہمیت کم نہیں ہوئی، اور جب کوئی بھی اور طریقہ نہیں تھا راستہ تلاش کرنے کا، اور عرب کے سفر ہوتے تھے صحرا کے یا سفر ہوتے تھے سمندر کے، تو ان سمندر اور صحرا کے سفر کے اندر سوائے ستاروں کے اور کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا جس کے ذریعے سے انسان اپنی راہوں کا تعین کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنی ایک نعمت کا اظہار فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ایسے روشن ستارے بنا دیے۔ اب دیکھیں نا، اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے فضا کے اندر اونچائی میں بڑے بڑے بلب لگے ہوئے ہوں، ان کے ذریعے سے انسان اپنے راستے کا تعین کریں، تو یہ بلب ہی ہے نا جو اللہ نے بنائے، اور وہ مختلف دنوں کے اندر مختلف جہتیں بدلتے ہیں، اور ان سے مختلف چیزوں کا تعین ہوتا ہے، حتیٰ کہ قبلے کی تعین کے اندر بھی ستاروں کے ذریعے سے مدد لی جا سکتی ہے۔ آج بھی فلکیات کے اندر باقاعدہ اس چیز کو پڑھایا جاتا ہے۔ بقیہ ترقی یافتہ دور کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ تو اپنی جگہ، مطلب عوام کے لیول کی چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہیں کہ ان کے ذریعے سے مختلف جہاد کا علم حاصل ہوتا ہے، خاص طور پر قبلے کے تعین کے اندر ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم سب کو اٹھایا، یعنی پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سب کو پیدا کیا۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک ودیعت رکھنے کی جگہ ہے۔ مستقر کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں مستقل طور پر قرار ہو، ٹھہراؤ ہو، اور مستودع کہتے ہیں کچھ وقت کے لیے جس کے اندر ٹھہرنا ہو۔ یہ جو دنیا ہے، یا اس سے پہلے عالم آخرت ہے، یعنی کہ عالم ارواح ہے، پھر عالم ارواح کے بعد دنیا کے اندر انسان آتا ہے جن جن مراحل سے گزر کر۔ دیکھیں نا، پہلے صلب پدر کے اندر انسان منتقل ہوتا ہے، پھر صلب پدر سے شکم مادر میں منتقل ہوتا ہے، پھر وہاں سے اس دنیا کے اندر آتا ہے، پھر دنیا سے وہ قبر کے اندر جاتا ہے، یعنی عالم برزخ میں جاتا ہے، پھر عالم برزخ سے وہ میدان محشر میں آئے گا، اور پھر وہاں سے جنت میں یا جہنم میں چلا جائے گا۔ اب جو جنت ہے یا جہنم ہے وہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، لہذا وہ ہو گیا مستقر۔ اور جو اس سے پہلے مختلف جگہوں کے اوپر انسان تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے ٹھہرتا چلا آیا ہے، وہ ہو گیا مستودع۔ تو یہ فرما دیا کہ انسان کو ایک چیز سے پیدا کیا، اور اس کے لیے مستقر بھی ہے، یعنی مستقل ٹھہرنے کی جگہ بھی ہے، اور مستودع عارضی طور پر ٹھہرنے کی بہت ساری جگہ بھی ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ایسی قوم کے لیے جو سمجھ رکھتے ہوں۔ ہاں، سمجھ انہی کو آئے گی ہماری آیات کی جو تھوڑی سی سمجھ رکھتے ہوں اور سمجھ سے کام لیں اور سمجھنا چاہتے بھی ہوں، تو پھر قرآن ان کو اور قرآن کی آیات اور نشانیاں ان کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔
فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے ہر چیز کی کومپل کو نکالا، سبزی ہو چاہے غلہ جات ہوں چاہے کوئی پھل ہوں، ہر پودے کی کومپل اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم اس کومپل کے ذریعے سے سبزیاں نکالتے ہیں۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، ہم اس کے ذریعے سے تہ بتہ دانے نکالتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ سٹہ دیکھ لیں، چاہے وہ کسی بھی غلے کا ہو تو اس کے اندر دانے تہ بتہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اوپر تلے جڑے ہوئے اور تہ لگے ہوئے اس کو کہتے ہیں متراکبہ۔ تو ہم نے تہ بتہ دانے نکالے۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور، مِن طَلْعِهَا، اس کے گچھے سے، قنوان، ایک اس کا گچھا ہے، دانیہ، جو وزن سے جھکا ہوا ہے، تو اس کا جو گوپھل ہے یا پھر اس کا جو خوشہ آتا ہے تو اس سے ایک گچھا بنتا ہے، اور گچھا اتنا وزنی ہوتا ہے پھل کی وجہ سے کہ وہ جھکا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ جتنی بھی کھجوریں دیکھیں گے سب کے خوشے ایسے نیچے کو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور انگور دیکھ لیں وہ ایسے نیچے کو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون کے باغات، وَالرُّمَّانَ، انار کے باغات، مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پھل ایک دوسرے سے شکل میں ملتا جلتا ہے، اور بعض پھل ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں، یعنی بعضوں کی شکل صورت ملتی ہے اور ذائقے مختلف ہیں، اور اس کے ثمرات اور فوائد مختلف ہیں، بعضوں کی ملتے جلتے ہیں۔ انظروا الی ثمری، دیکھو تم ان کے پھل کی طرف، اذا اثمر، کہ جب وہ پھل آتے ہیں، یعنی جو پھلوں کے آنے کا بننے کا پروسیجر ہے اس کو بھی تو دیکھو کہ کیسے پھول آتا ہے، کیسے چھوٹی سی ڈوڈیاں بنتی ہیں، پھر کیسے وہ ایسے ایسے بڑی ہوتی ہیں، اور کیسے اس کے اندر رس پیدا ہوتا ہے۔ پھر جو بھی پھل ہے اس کے کچے ہونے کی حالت میں ٹیسٹ اور ہے، ذائقہ کچھ اور ہے، اور جب وہ پکتا ہے تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو پھر اسی کو بیان فرمایا وَيَنْعِ، اور اس کے پکنے کو بھی تو دیکھو کہ جیسے جیسے پکتا ہے اس کا رنگ بھی بدلتا ہے، اس کا ذائقہ بھی بدلتا ہے، اس کی خوشبو بھی بدلتی ہے۔ تو یہ کون ہے جو ان کے اندر ذائقے ڈال رہا ہے، ان کے اندر رنگ ڈال رہا ہے، ان کے اندر خوشبو ڈال رہا ہے؟ یہ کس کی ذات ہے؟ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یقیناً کے اندر نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ جو ایمان لانے کی نیت کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں ایمان لانا، تو ان کے لیے تو انہی چیزوں کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں جو ان کے دائیں بائیں بکھری ہوئی ہیں، جن کو انسان ہر روز دیکھ رہا ہے، اور ان کو کوئی حیثیت نہیں دے رہا، ان کو کوئی ترجیح نہیں دے رہا، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا، کیونکہ عادی ہو گیا۔ جیسے ہم صبح و شام دیکھتے ہیں نا، دن آتا ہے اور رات آتی ہے، تو اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، لیکن ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ اسی طرح یہ ہمارے ارد گرد اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اب سوچا جائے کہ یہ جو 20-30 سال کے غلے، پھل، سبزیاں ہیں، اگر وہ ساری اکٹھی کی جائیں، 20-30 سال کے، 50 سال کے آپ لگا لیں، پھل سبزیاں غلے اکٹھے کیے جائیں، تو زمین کے اوپر طے لگ جائے گی کہ نہیں لگے گی؟ زمین کے اوپر طے لگ جائے گی، 1 فٹ کی 2 فٹ کی طے بن جائے گی۔ تو اتنے سالوں کے اندر یہ غلے زمین کے اندر سے نکلے ہیں، زمین کے نیچے تو نہیں گئی، حالانکہ زمین کو تو پھر نیچے ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ سارے غلے اس سے نکلتے ہیں۔ تو زمین وہیں کی وہیں ہے، کھیت ہے، اس کھیت میں آدھی بوری، 1 بوری بیج کی بکھیری ہے، اور 18 بوریاں اس میں سے نکل آئی، تو زمین تو وہیں کی وہیں، ویسی کی ویسی، تو وہ کہاں سے آ گئی؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں ہے تمہارا رزق جس کا تم سے وعدہ کیا۔ اب وہ آسمان سے آ رہا ہوتا ہے، زمین سے تو نکلتا دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، پھر وہی مٹی ہے، ایک ہی
پلاٹ ہوگا، ایک ہی کھیت ہوگا، اس کھیت میں ایک پودا لگا ہوا ہے انگور کا، دوسرا لگا ہوا ہے انار کا، تیسرا لگا ہوا ہے امرود کا، چوتھا لگا ہوا ہے موسمی کا، پانچواں لگا ہوا ہے کینو کا، چھٹا لگا ہوا ہے کھجور کا، سب سے مختلف پھل، مختلف ذائقے، مختلف خوشبوئیں، ایک ہی جگہ، ایک ہی پلاٹ ہے، ایک جیسی مٹی ہے۔ تو یہ کون ہے جو ان میں ہر پودے کے اندر مختلف پھل نکالتا ہے، مختلف پھول لگاتا ہے، مختلف ذائقے بھرتا ہے، مختلف خوشبوئیں ڈالتا ہے؟ تو ہمارے اللہ کو پہچاننے کے لیے اور اس پر یقین کرنے کے لیے تو یہ نشانیاں ہی کافی ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔